بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حکیم ابو حسان۔ آج ہم بات کریں گے کافور کے خواص کے حوالے سے۔ مزید بات کرنے سے قبل میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام احباب کا جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا اور ہماری ویڈیوز کو پسند کیا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس کو شیئر بھی کریں۔ تو معزز ناظرین، ہم بات کر رہے تھے کافور کے خواص کے حوالے سے۔ اگر کافور کو الکحل میں حل کر کے سادہ مرہم میں ملا کر بواسیری مسوں پر لگائیں تو ان کی سوزش، جلن اور درد کو دور کر کے بہت جلد ٹھنڈک پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بعض گرم زخموں اور گرم بیماریوں میں اس کا مرہم بنا کر لگاتے ہیں، جو مرہم کافور کے نام سے مشہور ہے۔ کافور چونکہ دافع عفونت، قاتل جراثیم اور کیڑوں کو بھی مارتا ہے، اس لیے زخموں میں اس کا مرہم نہایت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر زخم میں کیڑے پڑ گئے ہوں تو وہ بھی اس کے مرہم کے استعمال سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کتابوں اور کپڑوں میں بھی کافور رکھا جاتا ہے۔ اس کی بو سے ان کو کیڑا نہیں لگتا، بلکہ بہت سے جانور، کھٹمل وغیرہ اس کی بو سے بھاگ جاتے ہیں۔ نکسیر میں کافور کو سبز دھنیے کے پانی میں حل کر کے ناک میں ٹپکانے سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ فائدہ اس کی ٹھنڈک پیدا کرنے والی تاثیر سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی بو سے بہت سے کیڑے بھاگتے ہیں اور مرتے ہیں۔ اس کی بو خراب ہوا کی گندگی کو دور کرتی ہے، اس لیے وبائی امراض کے زمانے میں کافور کی ڈلیاں جیب میں رکھنا یا باریک کپڑے میں اس کی ٹکیاں باندھ کر بازو پر باندھنا اور اس کو سونگھتے رہنا نہایت ہی مفید ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔